معزز علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیوں، جو کچھ اس سے پہلے عرض کیا گیا اسے بھی سنا ہو، اور سب سے پہلے میں اس بستی کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک ماں اور بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس تاریخی رات میں فرشتوں کے ساتھ، علماء کے دیدار کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس فیصلے کو مبارک کرے اور آنے والی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین کا ایسا ہی جذبہ اور ایسی ہی محبت کا فرما دے۔ میرے بھائیوں، آپ سچ جانیے، 6 اہم پروگرام کو چھوڑ کر کے میں آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کئی سال سے ناغہ ہو رہا تھا اور میں وقت نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے اس پروگرام کے علاوہ جو پروگرام آیا میں نے معذرت کر دیا، اور جہاں زبان دے دیتا ہوں تو مجھے وہیں حاضر ہونا ہوتا ہے، چاہے پروگرام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہمارے بابو عمران جو بہت ہی ہونہار نوجوان ہیں، میں مدرسہ فلاح المسلمین میں امتحان لے رہا تھا، وہاں پہنچ گئے کہ حضرت وقت دیا جائے، اور سب لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ وقت دیں، آپ تشریف لائیں۔ میرے پیارے، وہ مریض بڑا خوش نصیب ہے، ایک ایسا آدمی ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے، وہ بیمار پڑا اور اس کے جانچ میں یہاں سے دلی تک لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے، اس کو مرض سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی بدنصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مریض بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کو پہلے ہی مرحلے میں، شروع ہی میں اس کے مرض کا پتہ چل جائے تو جانچ کی ساری پریشانی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ جی، آپ حضرات کے اندر اللہ نے یہ احساس دلا دیا کہ ہمارے اندر دین کی کمی ہے، دینی جذبات کی کمی ہے، دینی ماحول کی کمی ہے، ہماری نسلوں میں دینی تعلیمی بیداری کی کمی ہے، لہذا اس رات کو غنیمت سمجھ کر کے علماء کرام کے بیان کو سن کر اپنے اس مرض کا علاج کیا جائے۔ یہ خوش نصیب مریض کی پہچان ہوتی ہے۔ میں بالخصوص مبارکباد دوں گا حضرت مولانا محمد شعیب صاحب دامت برکاتہ، وہ اس آبادی کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کے پڑھنے کی آواز جا رہی تھی، میں نے نوجوانوں سے فوراً پوچھا، بابو یہ اسی گاؤں کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ ان کی زبان، ان کا انداز، ان کے پڑھنے کا جو طریقہ تھا، ایک ایک حرف سے استاذ محترم کی محنت جھلک رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مولانا کی ساری خدمات کو قبول فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اس آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما دے۔ میرے بھائیوں، جلسہ کے ختم ہونے کے بعد اگر آپ نے صبح میں بیدار ہونے کے بعد اگر ہوٹلوں میں اور اپنے بیٹھنے کی جگہ میں اگر یہ چرچا کیا
فلاں صاحب کی تقریر بہت اچھی تھی، فلاں کا بیان بہت اچھا تھا، فلاں کی شاعری بہت اچھی تھی، تو میرے پیارے اس سے نہ آپ کا بھلا ہونے والا ہے نہ میرا کوئی بھلا ہونے والا ہے۔ وہ وقت ختم ہو گیا، وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے بیان سنتے سنتے۔ خاموش رہیے، بیان سنتے سنتے ہم ہی سو گئے، ہم ہی بے بیان ہو گئے۔ اب وہ وقت نہیں رہا، آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے، اور دور دراز تقریر کی نسبت سے ہم لوگوں کا جانا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جس محبت اور محنت اور دھیان کے ساتھ تقریر کو سنتے ہیں، اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ غیر تقریر سن رہے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ مولانا بیان میں کیا کیا کہتے ہیں۔ سمجھا نا؟ حالات کے اعتبار سے تقریر کرنی چاہیے، سمجھا؟ حالات اس طرح سے بنا دیا ہے کہ ہم لوگ احتیاط کے ساتھ تقریر کریں تو سننے والوں کو بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے کہ مقرر اشارے میں اگر کوئی بات کہے تو اس کو ایسے عمل کے جذبے سے سنیں کہ اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہ پڑے اور ہم اپنے اندر عمل کا حوصلہ پیدا کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، کسی کھیت میں ہو، ویران جگہ پہ ہو، اور بہت ہی تیز آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، یا کوئی ایسا سیلاب آ جائے کہ کرنٹ بہت زیادہ ہو، تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں گے؟ اگر بہت زبردست اگر طوفان آ جائے اور ایسا لگے کہ ہم کو اڑا کر کے لے جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے بوڑھے پرانے جانتے ہیں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، وہ کھیت میں ہے، باغ میں ہے، اور ایسا طوفان آ گیا کہ لگتا ہے کہ اڑا کر کے لے جائے گا، تو ایسی حالت میں کسی بھاری چیز کو پکڑ کر کے وہ بیٹھ جاتا تھا۔ نہیں کہ اگر ہم اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑے تو کیا ہوگا؟ 2004 میں بہت زبردست سیلاب آیا ہے نا، تو ہم لوگ ململ کے راستے سے کلواہی جب آتے تھے تو روڈ پہ اتنا کرنٹ کے ساتھ پانی لاتا تھا، کیا کرتے تھے؟ کئی آدمی ایک ساتھ پکڑ کر کے تب پار ہوتے تھے۔ نہیں دیکھا ہے ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جس وقت ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں، یہ فتنے کا طوفان چل رہا ہے، جہالت کا طوفان چل رہا ہے، گمراہی کا اور بے راہ روی کا طوفان چل رہا ہے، بے دینی کا طوفان چل رہا ہے۔ اس طوفان کے اندر ہم کو کسی باوزن چیز کو پکڑ لینا چاہیے، بھاری بھرکم چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے کہ اگر ہاتھ چھوٹا تو گئے، نہیں ہاتھ چھوٹا تو کرنٹ ہم کو کہاں لے جائے گا اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مولانا شعیب صاحب ایسا تجربہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے دینی کا جو طوفان چل رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے دینی کا طوفان اور سیلاب چل رہا ہو تو ان حالات میں بچنے کے لیے ہم نے دو ہی چیزیں چھوڑی ہے جو اتنی وزندار ہے، اتنی وزندار ہے کہ اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو کیسا ہی طوفان ہو تم کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اور فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترکت فیکم ثقلین،
بہت ہی اتنا بھاری بھرکم سامان، اتنی